अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, एक सवाल है कि क्या वसीले से दुआ मांगना कुरान की रूह से साबित है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हम दुआ मांगते हैं तो दुआ में हम अल्लाह ताला से मांगते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, या अल्लाह अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझे ये चीज़ दे दे या मेरी दुआ कबूल फरमा। अच्छा, इसी तरह हम देखते हैं कि लोग मज़ारों पे, कब्रों पे जाते हैं। अच्छा, ये हरकतें करते हैं ना, इनको कुरान की बिल्कुल समझ नहीं होती। अच्छा, वहाँ पे मतलब अपना अली हजवेरी, दादा गंज बख्श जिनका नाम है, फलाना मियाँ मीर साहब, बुल्ले शाह, पिंडी में क्या नाम है उनका, इमाम बरी, तो ये उन मज़ारों पे क्या करने जाते हैं? ये वसीले से ज़्यादा, कुछ लोग तो डायरेक्ट उनसे भी मांग लेते हैं जो कब्र में होता है, लेकिन ज़्यादा कहते हैं जी हम वसीले के लिए हैं, हम इनसे आए हैं कि जी ये हमारी दुआ को आगे कर देंगे, यानी पुश कर देंगे, रिकमेंड कर देंगे। अच्छा, कुछ जिंदा मौलवी, बड़े या छोटे, तासर ये देते हैं अपने मानने वाले पैरोकारों को कि मैं तुम्हारी दुआ को आगे तक मंजूर करा सकता हूँ, यानी मेरी वजह से अल्लाह ज़्यादा सुनता है। उसमें से कोई पीर हैं, छोटे बड़े, जिंदा मुर्दा, वो भी ये तासर देते हैं कि हमारी वजह से दुआ कबूल होगी, यानी हम वसीला हैं। इंग्लिश में इसका सही लफ्ज़ तो तर्जमा नहीं है, लेकिन मीडिएशन कह लें आप, मीडिएशन, कि हमारी वजह से अल्लाह दुआ कबूल करता है। अगर तुम बेवकूफ़ आदमी, गुनाहगार आदमी, अगर तुम दुआ खुद अल्लाह से मांगो तो अल्लाह ने नहीं माननी। ये हम हैं जिनकी अल्लाह सुनता है। कुछ बदबख्त ट्रेडिशनलिस्ट उलमा, पीर, मौलवी, मुफ्ती, ये जो भी लोग हैं, बदबख्त लोग हैं, कुरान से नाबलद हैं, वो लोगों को इस तरह पागल बनाते हैं कि हमारी वजह से दुआ कबूल होगी। तुम खुद दुआ तुम्हारी कबूल नहीं हो सकती। क्यों? तुम गुनाहों में लिथड़े हुए हो। और यही मज़ारा में होता है कि जी दाता साहब दे रहे हैं, वो दाता साहब से कुछ मांगते हैं डायरेक्ट, जो कि शिरक है, और कुछ जो कहते हैं दाता साहब नो सिफारिश कराना है। हाँ, सिफारिश लफ्ज़ है, वसीला सिफारिश। तो अच्छा, एक दुआएं होती हैं जो हम एक दूसरे को देते हैं। मसलन मैं अगर किसी दोस्त अजीज़ को कह रहा हूँ ना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो ये एक दुआ है कि अल्लाह की तुम पे सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो। आगे वो कहता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह की आप पे भी रहमत हो, बरकत हो और सलामती हो। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, किसी को कहना खूबसूरती को देख के अच्छा माशाअल्लाह। इसी तरह छींक आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा कहता है यरहमतुल्लाह। ये भी दुआएं हैं, लेकिन ये दूसरी दुआएं हैं। या हम कहते हैं कि जी वो फौत हो गया है तो उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत फरमाएं। दुआएं जनाजा जो हम जनाजे में पढ़ते हैं नमाज में, ये भी दुआएं हैं जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं। ये तो वो दुआएं हैं कि जो नॉर्मल हैं, रेगुलर हैं, जिनका हुक्म है कि एक दूसरे के लिए करनी चाहिए। लेकिन एक वो दुआएं हैं जो कि बदबख्त लोग, मजहबी लोग कहते हैं कि जी हमारी वजह से ये दुआएं तुम्हारी कबूल होंगी, यानी हम वसीला हैं, मीडिएशन है, हम राब्ता है अल्लाह के दरमियान, हम अल्लाह के और तुम्हारे दरमियान राब्ता है। ये कंसेप्ट कहाँ से आया? ये कंसेप्ट ईसाइयत से आया। मैं आपको बता देता हूँ, ईसाई चर्चों में एक कमरा होता है जिसको कहते हैं, उसका नाम होता है कन्फेशन सेल या कन्फेशन रूम। कन्फेशन का मतलब होता है कि एतराफ़ कर लेना कि जी मैं गुनाहगार हूँ, मैंने गुनाह किया। अब इस कैथोलिक जो होते हैं, ये जो ईसाई, वो करते क्या हैं पादरी? वो कहते हैं कि जी हम हज़रत ईसा के नुमाइंदे हैं, जो कि अल्लाह का बेटा था। अल्लाह का बेटा ईसा के हम नुमाइंदे हैं, तो हमारे पास आके तुम अपने गुनाह का एतराफ़ कर लो,
تو ہم تمہاری سفارش حضرت عیسیٰ سے کر دیں گے، جو کہ پھر اللہ سے کر دیں گے یا نہیں کریں گے۔ وہ کنفیشن روم ہوتا ہے، چھوٹا سا چیمبر ہوتا ہے۔ اب پادری صاحب جاتے ہیں، اچھا کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ جی ہماری شناخت بھی نہ ہو، تو پادری صاحب کئی دفعہ کسی خفیہ راستے سے اس چیمبر میں چلے جاتے ہیں، اس سیل میں، کمرے میں، چھوٹے سے میں چلے جاتے ہیں، اور جا کے اس سے کہتے ہیں، وہ باہر بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہاں کیا بات ہے، کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں بڑا گناہ گار ہوں، تو میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میرے سے گناہ ہو گئی ہے، میں نے زنا کر لیا فار ایگزامپل، یا میں نے چوری کر لیا، میں نے ڈاکہ ڈالا ہے، میں نے کسی عزیز کا حق مارا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کیونکہ گناہ تو بائبل میں لکھے ہوئے ہیں سارے۔ تو اب میں اس گناہ کا اعتراف کرتا ہوں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مجھے بخش دے، بالکل ایگزیکٹلی یہی لفظ ہوتے ہیں۔ تو پادری اس کی سنتا رہتا ہے، جس طرح ایک سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سنتا ہے، وہ سنتا رہتا ہے، وہ وامٹ آؤٹ کرتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے میرے سے یہ ہوا، میرے سے وہ کہتا ہے اچھا اوکے اوکے اوکے۔ پھر وہ کہتا ہے، عیسائی کہتا ہے، جب وہ ختم کر لیتا ہے تو عیسائی پادری کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں یسوع مسیح سے، اردو میں، یا جیسس کرائسٹ سے انگریزی میں، یعنی گورے جو عیسائی ہیں وہ کہیں گے جی ہم جیسس کرائسٹ سے، اور جو دیسی عیسائی ہیں وہ کہیں گے جی ہم یسوع مسیح سے آپ کے سفارش کریں گے کہ وہ آپ کو معاف کر دیں اور آپ کو بخش دیں۔ یہ کنفیشن جو ہے یہ عیسائیت میں ہے، ایگزیکٹلی اس کی بدلی ہوئی شیپ ہم مسلمان مولویوں نے، پیروں نے، فقیروں نے یہ لے لی ہے، اور یہ کہیں سے نہیں آیا، یہ ان لوگوں نے لی ہے کہ جو گمراہ کر رہے ہیں عوام کو۔ اچھا یہ تو ابھی جنرل بات وسیلے کی، اب دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا۔ اچھا کیا نبی کسی کے وسیلے سے مانگتے تھے؟ حضرت آدم سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم نے کیا کیا؟ حضرت آدم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ کچھ جو بھی چیز تھی کھانے والی، پھل تھا، فلان تھا، ٹمکان تھا، قرآن میں کوئی نام نہیں، اللہ نے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، جنت سے۔ تو حضرت آدم نے معافی مانگی، اللہ نے ان کو معافی سنائی، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہاں پہ بندہ پوچھے کہ حضرت آدم نے کس کے وسیلے سے مانگی؟ اچھا کئی ان پڑھ ٹائپ مسلمان جو لوگوں کی، جو اپنے بزرگوں کی تھے، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے بھائی؟ یہ ایک بات، یعنی حضرت آدم نے اللہ سے دعا مانگی جو اللہ نے قبول کر لی، کہا کہ ٹھیک ہے، بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں۔ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر جو اللہ کے بڑے پیارے بھی تھے، کلیم اللہ تھے، جا کے باتیں کرتے تھے، ان سے غلطی ہو گئی، جب پیغمبری نہیں ملی تھی تو ایک بندے کو مار دیا، تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی، ڈائریکٹ مانگی کہ ربی ظلمت نفسا، وہ اس طرح کی کوئی دعا ہے، زبانی نہیں یاد، میں حافظ نہیں ہوں، تو انہوں نے بھی دعا مانگی تو اللہ نے قبول کر لی۔ پھر ایک اور پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام، وہ بہت ہی غصے میں کسی بات پہ کہ اللہ نے میری نہیں مانی، کوئی اللہ سے زبانی جھگڑا کر کے وہ سمندر کی طرف گئے، تو مچھلی نے پکڑ لیا، مچھلی اپنے پیٹ میں لے گئی، تو پیٹ میں انہوں نے بھی اس طرح کی دعا مانگی۔ اب نہ حضرت آدم نے، نہ حضرت موسیٰ نے، نہ حضرت یونس نے، اور باقی بھی یہ نبیوں نے تو کسی کے وسیلے سے نہیں مانگی، ان کی دعائیں کیوں قبول ہوئی؟ ایک بات قرآن کی روح سے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پیارے ان سے کہو کہ یہ مجھ سے مانگیں، یعنی ڈائریکٹ ان سے کہو کہ مجھ سے مانگیں، میں ان کے بڑا قریب ہوں، میں ان کی سنتا ہوں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ پیارے ان سے کہو، اپنے ماننے والوں کو سے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ یہ تم سے وسیلے سے مانگیں تو پھر میں قبول کروں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمپل سی بات، جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو انفورس کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہو، وہ نبی کے منہ سے کہلواتے ہیں۔ تو آپ کو نہیں کہا کہ ان سے کہو کہ تمہارے وسیلے سے مجھ سے مانگیں۔ اچھا یہ جب میں حج میں تھا تو لیکچر بھی دیتا تھا، وہاں پہ بھی مجھ سے پوچھا، اور مجھ سے کچھ مسلمان ناراض ہو گئے تھے،
تو کہا کہ ان سے کہو کہ مجھ سے مانگیں، یعنی دعا مانگیں، میں ان کے قریب ہوں، میں سنتا ہوں، میں قبول کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے احکامات کی پابندی کریں۔ اب یہ بات مولوی نہیں بتاتا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بھئی جب تم مسلمانوں مومنوں والے کام ہی نہیں کر رہے، سارے کام قرآن سنت کے خلاف کر رہے ہو، تو وہ کیوں سنے گا؟ اس نے تو قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اے نبی ان سے کہو کہ میرے احکامات کی پابندی کریں، میرے احکامات پہ عمل کریں، پھر میں سنوں گا۔ کسی لچے لفنگے حرامی جھوٹے بدبخت قاتل زانی کی میں کیوں سنوں؟ گناہگار کی میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ آیت کا معنی ہے کہو ان سے کہ ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کی سنتا ہوں، میں ان کی قبول کرتا ہوں، بشرطے یہ قرآن سنت ہے، یعنی میرے احکامات کی پابندی کریں، میرے احکامات پہ عمل کریں۔ تو دوستو بڑی سمپل طریقے سے واضح ہو گیا کہ کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ میں ہوں، خالق، تو بندہ ہے، میری مخلوق ہے، مجھ سے ڈائریکٹ مانگ۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مولوی بیچ میں ہے ہی نہیں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔